السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اہم سرمایہ ہے۔ انہوں نے برطانیہ میں نت نئے بزنس آئیڈیاز لانچ کیے اور مختلف ممالک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بطور ایڈوائزر بھی خدمات انجام دیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فرنیچر ان فیشن کے فاؤنڈر اسد شمیم کی، جنہوں نے برطانیہ میں فرنیچر کی آن لائن خرید و فروخت کا تصور پیش کیا اور اپنی گراں قدر خدمات پر کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ اسد شمیم نہ صرف پاکستانی اور مسلم کمیونٹی بلکہ برطانیہ میں ایشین کمیونٹی میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ محنت میں عظمت کا فلسفہ اسد شمیم پر صحیح لاگو ہوتا ہے۔ انتھک محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ آج ان کا شمار برطانیہ کے کامیاب بزنس مینوں میں ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ایشین بزنس لیڈر ایوارڈ جیتنے والے پاکستانی نژاد بزنس مین اسد شمیم نے زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے کاروبار کی شروعات کی۔ بزنس کا آغاز کپڑوں اور گفٹ آئٹم کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے کیا، جو اب ایک بڑے فرنیچر بزنس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ایک معروف بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ باکسنگ پروموٹر، بزنس مینٹور اور مارکیٹنگ کے امور پر ایک نامور فرم کے سینئر مشیر بھی ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق پنجاب کے علاقے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ 1976 میں برطانیہ آ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی۔ 1995 میں برطانیہ سے فائنانس اور اکاؤنٹنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس سے قبل انہوں نے 1989 میں صرف 15 سال کی عمر میں 25,000 پاؤنڈ سے بزنس شروع کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں فرنیچر کا کام بڑھنے لگا تو انہوں نے 2006 میں فرنیچر کو آن لائن فروخت کرنے کا سوچا۔ اسی سال فرنیچر ان فیشن کے نام سے ویب سائٹ لانچ کی۔ اب اس ویب سائٹ پر کم سے کم 10,000 افراد ہر روز وزٹ کرتے ہیں اور اپنے لیے فرنیچر کے پروڈکٹس خریدتے ہیں۔ آئیے اسد شمیم صاحب سے ہی سنتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کے منازل کیسے طے کیے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات۔ یہ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا میرے لیے۔ نو پرابلم۔ سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ہی کاروبار شروع کر دیا تھا، تو کیا یہ آپ کے ذہن میں خود ہی آیا کہ اپنا بزنس کرنا ہے، یا پھر آپ کے والد صاحب کاروباری شخص تھے؟ ایکچولی اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا ایک واحد ایک اونلی چائلڈ ہوں، نہ میرا کوئی بہن بھائی ہے۔ تو میرے والد صاحب جب 1967 میں آئے تھے یو کے میں، تو وہ ایک میوچل مل ہوتی تھی ٹیکسٹائل کی فیکٹری، اس میں کام کرتے تھے، اور ان کا کوئی کانسیپٹ میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بزنس کرنا ہے یا انہوں نے کوئی کاروبار ایجاد کرنا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے۔ یہ بس کچھ گھر کے حالات ابتدا میں کچھ اچھے نہیں تھے، اور اس کی وجوہات کی وجہ سے مجھے پھر یہ قدم اٹھانا پڑا کہ بزنس میں اپنا میرا خیال میں پہلا جو میرا بزنس تو تھا، جو آئیڈیالوجی اس کے پیچھے جو ہے، جب میں کوئی 12-13 سال کا تھا تو میرے جو گراج ہوتا ہے نا گھر کا، تو ادھر پرانی چیزیں بڑی پڑی تھی۔ تو میں نے ایک دن بیٹھا، میں نے سوچا کہ یار یہ اتنا کچھ سامان پڑا ہے، شاید کوئی لے لے، اگر میں اس کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ بھی لگا دوں اپنی، شاید کوئی آ کے، تو میں نے اپنے گھر کے باہر ایک سٹال لگا لیا۔ زبردست۔ اور میں نے جتنی جو نیبرز تھے نا، ہمارے پڑوس جو لوگ تھے، تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ میں سب کے دروازوں پہ میں نے دستک دی، اور میں نے کہا کہ میں یہ ایک سٹال لگا رہا ہوں اور میں اپنی پرانی چیزیں سب بیچ رہا ہوں۔ زبردست۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دن سمر کے دن تھے، اور میں نے وہ لگا لیا، اور کافی لوگوں کا ریئیکشن آیا، اور کچھ چیزیں میں نے بیچ بھی دی، جس سے مجھے نا یہ بزنس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ اور جب میں 15-16 سال کا تھا تو میں اسکول بھی پڑھتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی جو مینوفیکچرز تھے، جہاں ہمارا ٹاؤن ہے روچڈیل، مینچسٹر، گریٹر مینچسٹر میں، تو میں مینوفیکچروں سے چیزیں خرید کے، اور جو ویئر ہاؤس بزنس تھے ان کو میں بیچتا تھا، اور اپنا بہت چھوٹا سا پروفٹ رکھتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک سمر میں میں نے کوئی 25,000
اپنی اسکول کی جو پتلونیں ہوتی ہیں وہ میں نے بیچی ویئر ہاؤسز کو. زبردست. اور آپ یقین مانیں کہ اس سے میرا بزنس انٹرسٹ شروع ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو بس میں نے قدم بڑھا لیا. والد صاحب کو تو بالکل انٹرسٹ نہیں تھا بزنس میں, اور کیونکہ وہ اپنا میری طرح میرا مائنڈ سیٹ جو ہے بڑا یہ ہے کہ میں رسک لے لیتا ہوں, اور شروع سے میری عادت رہی ہے کہ میں نے نا رسک ہمیشہ لیا ہے اور اس کی ایویلیویشن کر کے میں نے اپنے قدم بڑھائے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ سر, بہت اچھا لگا سر. اور سر میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ برٹش پاکستانی اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں, لہٰذا کبھی اس وجہ سے آپ کو برطانیہ میں کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ دیکھیں, آپ جب کسی اور ملک میں رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریشزم تو ہوتی ہے ہر جگہ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں گورے لوگ جو ہیں اتنی آبادی سے رہ رہے ہوں تو ہمیں بھی تھوڑی سی مطلب ہچکچاہٹ ہوگی کہ یہ ہمارے ملک میں ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے, اس سے انسان کو متنفر نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں سے. میں تو سمجھتا ہوں یہ یو کے کی حکومت کی بڑا پن ہے ان کا کہ وہ اتنے لوگوں کی اتنی آبادی یہاں پہ موجود ہے اور ان کو اسٹیٹ بینیفٹس بھی دے رہے ہیں اور اتنا اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ہے یہاں پہ. تو میں تو ان کا بہت ہی مشکور ہوں یو کے کی گورنمنٹ کا, اور جو جتنے بھی حکومت ماضی میں آئی ہیں, جو لیڈرز آئے ہیں ہمارے یو کے میں, تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی آبادی کو یہاں پہ انہوں نے کاروبار بھی کرنے دیا, رہنے کے لیے بھی دیا, اور اسٹیٹ کے بینیفٹس بھی وہ میسر کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ریسزم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں, اور ڈفرنٹ لوگ کچھ ریشزم جو ہے ایکسٹریم پہ بھی ہوتی ہے. تو وہ تو آپ کو دشواریاں پیش آئیں گی, لیکن انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب کے ساتھ مل کے اور ایک اچھے مطلب ماحول میں مطلب کام کریں, اور جو لوگوں کے خیالات اچھے بھی نہیں ہیں ان کو تبدیل کریں. انسان میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رویے سے, اپنے طریقہ کار سے انسان کو بدل سکے. زبردست, ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ فرنیچر کی بہت بڑی ویب سائٹ کے مالک ہیں اور کافی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں. تو پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا تاکہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکیں؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور یہاں پہ میرے اپنے میں کانفرنسز بھی یہاں کرتا ہوں یو کے میں, اور بچوں کو جو سکولز ہیں میں ان کا میں جا کے ان کو یہ اسپیچز ہمیشہ دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں مشقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کریں, اور جو بھی انسان محنت کرے گا تو اس کا پھل ضرور اس کو ملے گا. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آ کے گھر میں بیٹھے دے دے گا, وہ کبھی نہیں ہوتا ایسے. آپ کو خود انٹرسٹ لینا پڑے گا, اور جس کام میں جس فیلڈ میں بھی آپ کام کریں آپ محنت کے ساتھ کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر انسان ایمانداری سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ جو ہے نا ملینئر بننا چاہتے ہیں. اوور نائٹ مطلب نا وہ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا پیشنس آپ کو دکھانا پڑے گا. آپ محنت ضرور کریں, محنت کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے تو ہمیشہ آپ کے کام میں برکت ہوگی. اور میرا یہ جو نوجوان جو ہے طبقہ, ان کے لیے ایک بہت اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ جس کام میں بھی آپ پڑ جائیں پھر آپ اسی کام کے ساتھ ہی مطلب رہیں, بار بار اپنے کاروبار کو چینج نہ کریں, کیونکہ انسان پھر اور پیچھے چلے جاتا ہے. جس کام میں بھی آپ پڑ جائیں اسی کام میں آپ اس کو بہترین اور بنائیں, اس میں اور مطلب آپ آئیڈیاز انوویشن کریں اس کام میں کہ اس کا بیسٹ طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کام کرنے کا,
تاکہ اگر آپ ایک کام چھوڑ کے دوسرا کام کریں گے پھر وہ چھوڑیں گے، انسان پیچھے چلا جاتا ہے اور کبھی کامیابی نہیں حاصل کرتا۔ ایسے ہی ہے۔ اور کنسسٹنٹلی ایک کام پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کو کامیاب کرنے کے بعد دوسرے کاموں میں انٹرسٹ۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی بندہ ڈفرینٹ کاموں میں لگا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی جی اچھے سے نہیں کر پاتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور سر، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو کہ آپ کی کافی گہری نظر ہوتی ہے اس پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو خاص طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور خاص طور پہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے، میں یہ پورے اپنی اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے نہ رہا ہے، اور اس لیے میں جو بھی بات کروں گا یہ میری اپنی پرسنل رائے ویو ہے۔ میں کسی کے ساتھ کوئی تنقید نہیں کروں گا یا کوئی ایسا کہوں گا کسی سیاستدان کے بارے میں، لیکن جو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی سنس 1947 حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن دنیا لوگوں کی قسمت نہیں بدلی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ روز صبح کو دکان سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو جھوٹ چلتا ہے صبح سے لے کے شام تک، جی جی، اور عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک بزنس بنا لیا ہے ان لوگوں نے، اور بزنس کے طور پہ بزنس کر رہے ہیں صرف اپنی پرسنل گین کے لیے۔ لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی تو ہم اس دوراہے پہ نہ کھڑے ہوتے اور پاکستان کے حالات بدل گئے ہوتے۔ پاکستان کا لوگوں کو اپنی عمران خان صاحب سے بہت توقعات تھی اور کہ یہ کچھ چینجز لائیں گے، لیکن ہم نے ان کی 3 سال حکومت کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ چینج نہیں ہوا، اور اس کی ڈفرنٹ وجوہات ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیم میں ماضی کی حکومت کے لوگوں کو رکھیں گے تو کوئی نئی فریش آئیڈیالوجی، آئیڈیاز نہیں امپلیمنٹیشن ہوگی۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پاکستان کی جو انفراسٹرکچر کو ہے اس کو مطلب مضبوط بناتے، پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ادارے ہیں جو جس سے مطلب پورا مدار چلتا ہے، آپ ان کو مطلب اہمیت دیتے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ نہیں بدلا، کچھ تبدیل نہیں ہوا، اور اللہ ہی محافظ ہے اس ملک کا کہ کس طرح یہ چل رہا ہے۔ سر وہ ایک آپ شعر بھی پڑھتے تھے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے گلستان۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایسے ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ انصاف و یوں بھی ادارہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، خاص طور پہ لا سے ریلیٹڈ ایشوز میں لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے۔ تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ کام کرنے یا قوم کی خدمت کا موقع ملے تو آپ کو کس صف میں پائیں گے، اور آپ کیا خدمت کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں؟ دیکھیں، پاکستان کے جو مسئلے ہیں نا وہ اس وقت جو ہیں بہت ہی سنجیدہ ہیں۔ لوگوں کو مین چیز جو ہے، آپ جو پورا نظام جو ہے وہ اپنے قانون کے اوپر چلتا ہے، اور اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے، جیسے کہ میں نے انصاف فار یو آرگنائزیشن اس لیے میں نے یہ بنائی تھی کیونکہ مجھے نا انتہائی بہت زیادہ کال آتے تھے لوگوں کے پاکستان سے، یو کے میں، جن کے ساتھ ناانصافی ہو، قبضہ گروپ ہو، اور میں نے خود اس چیز کو میں نے وٹنس کیا ہے خود۔ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، یہ انفارچونیٹلی، بڑی انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس میں سیریس اپنی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ اپنی کبھی بھی اپنے میرٹ پہ نہیں فیصلے دیتے، اور اگر میرٹ پہ دیتے تو ناانصافی نہ ہو۔ تو ان کے اوپر میں نے کئی بار یہ مشورہ دیا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کونسل بیٹھنی چاہیے جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کونسل ہو،
جی جی ایون جو ججز جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ججز، ان کے اوپر ایک سپریم کاؤنسل ہونی چاہیے جن کا تعلق کوئی پاکستان کی جوڈیشری سے نہ ہو، جی جی اور وہ ایجوکیٹڈ اور لا ابائڈنگ سٹیزنز ود گڈ نالج آف لا جو اپنی سپریم کاؤنسل کے اوپر بیٹھیں اور ان ججز کی ڈیسیجنز کو ریویو کریں، تاکہ لوگ اگر اپنی اپیل کرنا چاہیں تو وہ اس کاؤنسل کے پاس جائیں، اس کاؤنسل کے پاس نہ جائیں اپیل، اسی سیم جج کے پاس نہ جائیں اپیل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جج جس نے فیصلہ دیا ہے وہ اپیل اپنے خلاف تو نہیں نہ جائے گا۔ ایسے ہی تو ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری جو اپیلز ہوتی ہیں وہ اسی جج کے پاس جاتی ہیں، ایسے ہی تو یہ ناانصافی ہے۔ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو انصاف ملے، بالکل اور یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں جیسے پولیس ہوگی، آرمی ہوگی، جوڈیشری ہوگی، یہ تین اتنے اہم ادارے ہیں جی جن سے پاکستانی مسلمان لوگ جو ہیں وہ انصاف لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ملتا نہیں۔ جی جی، اور ڈیلے بھی بہت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ان کو سوچنے کی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک ذاتی ایک کیس تھا 1997 سے شروع ہوا، ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہے سپریم کورٹ میں۔ جی جی، چلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے، اور جن لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کی بھی مدد فرمائے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہم سے بات کی۔ ہاں جی، تو میں صرف اپنی جو حکمران ہیں میں ان کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گا جی جی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار نہیں آزماتا، جی جی اس بار کوشش یہ کریں کہ اپنی پاکستان کا نام روشن ہو، جی اور تاکہ لوگ جو ہیں اس وقت ہماری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے اٹریکٹ کر سکیں۔ زبردست۔ اگر آپ کا جو کردار ہے اور آپ کے جو کام ہے اگر اچھے ہوں گے تو آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں گے۔ بالکل اگر تو آپ لوگوں نے اپنے پرسنل ایسٹس کو بڑھانا ہے تو پھر آپ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، جی پھر جی، لوگوں کا تو آپ چھوڑ دیں، ان کو لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ ایسے ہی لوگ اب تھک گئے ہیں ان لوگوں کو سن کے، بالکل۔ اور آپ پتہ ہے میں یہ دیکھتا ہوں نا جب یہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، جتنا زور شور سے یہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، مائک پہ، بھئی جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کرنی ہوتی ہے وہ چپ کر کے بھی کام کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ اتنا زور شور مچا کے لوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہو؟ ایسے ہی ہے، بالکل سر۔ بس اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے ہمارے ملک کی اور ہمارے لوگوں کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔